اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان جو ہے وہ بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کے متعلق ہے۔ اس واقعے کو حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ابن کثیر میں ذکر کیا ہے، اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا کہ گواہ لاؤ، تو پہلے آدمی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ کوئی ضمانت لاؤ، تو پہلے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہی کافی ہے۔ پہلے نے کہا کہ تو نے سچ کہا ہے۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن کر دے دیے۔ اس نے طری کا سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے کنارے آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کر آؤں، لیکن اسے کوئی جہاز نہیں ملا۔ جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے درمیان سے کھوکھلا کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچہ بھی لکھ کر رکھ دیا۔ پھر اس لکڑی کا منہ بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے پروردگار، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے 1000 دینار قرض لیے ہیں۔ اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی، میں نے تجھے ضامن بنایا۔ اس پر وہ خوش ہو گیا۔ اس نے گواہ مانگا تو میں نے یا اللہ تجھے ہی گواہ رکھا۔ وہ اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اب جب کہ وقت مقرر ختم ہونے کو آیا ہے، میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرض ادا کر آؤں، لیکن کوئی کشتی نہیں ملتی۔ اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈالتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے پہنچا دے۔ پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود گھر چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں یہ ہوا، وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا، آج اسے آنا چاہیے، تو وہ بھی دریا کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوا دے گا۔ لیکن جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا۔ کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر کہ خالی جا ہی رہا ہوں اور اس لکڑی کو لے کر چلوں، پھاڑ کر اسے سکھا لوں گا اور یہ جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچ کر جب اس نے لکڑی کو چیرا تو کھنا کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلنی شروع ہو گئیں۔ گنتا ہے تو پوری 1000 ہیں۔ وہیں پرچے پر نظر پڑی، اسے بھی اٹھا کر پڑھتا ہے، اور پھر ایک دن وہی شخص آیا اور 1000 دینار پیش کر کے کہتا ہے کہ جناب یہ لیجئے آپ کی رقم، اور معاف کیجئے گا کہ میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی۔ آج کشتی ملی ہے اور آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو کہہ چکا ہوں کہ مجھے کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا بھائی اپنی رقم واپس لے کر خوش خوش چلے جاؤ۔ آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اسے توکلاً علی اللہ دریا میں ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی پوری رقم وصول کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بندے کی نیت صاف تھی، اس کا ارادہ صحیح تھا کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے
اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا ہے، اللہ رب العزت کو ضامن دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے اس نیت، اچھی نیت کی لاج رکھی، اور اس کا جو قرض تھا جس سے لیا تھا اس تک جس طریقے سے اس نے پہنچانا چاہا، اللہ رب العزت نے اسے ایسے ہی پہنچا دیا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی جب ایک آدمی کسی عورت کے عشق اور محبت میں گرفتار ہو کر مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ المنورہ آیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبول اور پسند ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی دنیا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور اگر کوئی دنیا کی غرض و غایت کے لیے ہجرت کرتا ہے یا کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر ہجرت کرتا ہے تاکہ اس سے شادی کرے، تو پھر اس کی ہجرت کا عند اللہ اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسے دنیا تو مل سکتی ہے، اس عورت سے شادی تو کر سکتا ہے، لیکن اسے اللہ رب العزت کے ہاں اس ہجرت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس بندے کی جیسی نیت تھی اللہ تعالیٰ نے اسے ویسا ہی صلہ دیا، اور جو اس نے رقم اپنے دوست کو بھیجی تھی وہ اس تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی نیت صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہوگی، کوئی دنیاوی لالچ یا غرض و غایت نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، تو اللہ رب العزت اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اگر دکھاوا آ گیا، ریا آ گئی، تو نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔